آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں رضوان جلال۔ ناظرین، آج سعودی سفارت خانے نے باقاعدہ بیان جاری کیا ہے کہ جو پاکستانی جنہوں نے مسجد نبوی میں نعرے بازی کی، بے حرمتی کی، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اگلا منظرنامہ کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کے عمران خان کے تعلقات سعودیہ کے ساتھ کس نہج پہ جائیں گے، اور ان لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا جنہوں نے یہ نعرے بازی کی ہے؟ ان کو کیا سزا ہو سکتی ہے، کیا معاملات ہوں گے؟ اور پاکستان خصوصاً تحریک انصاف کے ساتھ جو تعلقات ہیں سعودی حکومت کے، وہ ان میں گرم جوشی ہوگی یا سرگرمی کا شکار ہوں گے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں رسول اللہ ملک صاحب سے۔ ملک صاحب، آپ کی سعودی حکام اور وہاں کافی جو باخبر ذرائع ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، خبر کیا ہے؟ کیا ہوگا ان گرفتار، اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں سارے لوگ گرفتار کر لیے گئے جو کیمروں کے اندر آئے ہیں، اور خاص طور پہ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے کس سے رابطے تھے، ڈائریکشن کس کی تھی، اور پھر اس کے ساتھ جو بھی آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بڑے اب خراب ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی اچھے نہیں تھے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کی سب سے بڑی ناکامی یہ رہی کہ ان کے تعلقات دیگر ممالک کے ساتھ بڑے ہی ناکام خارجہ پالیسی کا شکار ہوئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتے رہے عمران خان صاحب، لیکن قریشی صاحب کی توجہ بالکل نہیں تھی، جس کی وجہ سے بہت سے ممالک دور ہوتے چلے گئے۔ پھر عمران خان صاحب کی اپنی کچھ باتیں جو آؤٹ آف کنٹرول وہ باتیں کر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سعودی عرب پہلے بھی ناراض تھا۔ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کے عسکری حکام کو بھی یہ کنوے کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں سعودی عرب کے حوالے سے بھی غلط باتیں کی جاتی ہیں، برے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد یہ لڑائی جو ہے اب بڑھ جائے گی۔ پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پہ جو ہے میرے خیال میں اس کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا کہ سعودی عرب سخت ناراض ہے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے پی ٹی آئی اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر اپنی تنظیم کو، اپنے کارکنوں کو موبلائز کرتی ہے کہ وہ جلسے کریں، جلوس نکالیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت پہ جانے کے بعد جلسے جلوس کیے گئے، اس پہ سعودی حکام بہت سخت ناراض ہیں۔ وہ کسی صورت برداشت نہیں کرنا چاہتے کہ وہاں پہ کوئی پاکستان کی سیاست ان کے ملک کے اندر سیاست ہو۔ ملک صاحب، کل سے پہلے تک عمران خان کا بیانیہ، مطلب ہم مانیں یا نہ مانیں، جتنی مرضی تنقید کریں، عمران خان کا پاپولر بیانیہ بن چکا تھا، گو امریکہ گو، اور وہ جس طرح کا مومنٹم بن رہا تھا، اس کو کتنا نقصان ہوگا کل والے واقعے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب ایک مذہبی کارڈ بھی کھیل رہے تھے بڑے عرصے سے، ریاست مدینہ، پھر مولانا طارق جمیل صاحب آپ کو یاد ہے کل تشریف لائے ان کے دعائیہ تقریب کے اندر بھی۔ یہ ساری دعائیہ تقریب بہت پس منظر میں چلے گی۔ عمران خان صاحب کا بیانیہ پس منظر میں چلا گیا۔ اب امیچور پولیٹیکل پارٹی کا امیج کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں وفاقی وزیر کے بال کھینچ رہے ہیں کہاں پہ؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ وہاں پہ گالیاں دے رہے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا امام مسجد نبوی نے جو قرآنی آیات تلاوت کی، جس طریقے سے کتنی گریہ زاری تھی ان کی آواز کے اندر، کہ اور وہ قرآنی آیات کے نبی کی آواز سے اونچی آواز مت کرو۔ اور میرے خیال میں بڑا برا امپریشن گیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور آپ دیکھیں آغاز جب یہ ویڈیوز آئیں، سب سے پہلے کس نے شیئر کی؟ شہباز گل صاحب نے، فواد چوہدری صاحب نے۔ یعنی اس سے زیادہ اور کیا پیتھیٹک صورتحال ہو سکتی ہے کہ ایک واقعہ ہوا، کم از کم پی ٹی آئی کچھ دیر خاموش رہتی ہے اس کے اوپر۔ پی ٹی آئی کود کر میدان میں آ گئی کہ ابھی تم اقتدار کے اندر ہو، اقتدار سے نکلو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ گویا آن کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے اس کل والے واقعے کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا ہے، ان کے کارکنوں کا وہاں جینا مشکل ہو جائے گا۔ سعودی حکام کی میاں نواز شریف کے لیے مظاہرہ کیا تھا مشرف کی جانب پہ، جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ آج تک تاریخ جانتی ہے کہ کس طریقے سے وہاں کے لوگوں کے کاروبار لپیٹ کے وہاں سے فارغ کر دیے گئے۔ کسی صورت سعودی حکومت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی اور ملک کی سیاسی جماعت جا کے وہاں سیاست کرے، نہ صرف سیاست کرے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز نعرے لگائے، پارٹیاں بنائے، جلوس نکالے۔ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ایک آدھ دن کے اندر عمران خان صاحب کو ایک کنسرن شو کر دیا جائے گا کہ جناب یہ آپ کی حرکتیں ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے ملک صاحب کی بات سنی کہ عمران خان کے لیے سعودیہ سے کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی۔ لیٹس سی، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جو کارکن پکڑے گئے ہیں، رپورٹرلی یہ ہے کہ ان کو 5 سال کی قید اور 60,000 درہم جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے گا، اور ان کو پھر اس کے بعد ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔